سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، اس وقت جو موسمیاتی تبدیلیوں کا عنصر پاکستان کے اوپر لہرا رہا ہے، اس میں تقریباً آلموسٹ 2/3 ملک جو ہے وہ پانی میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے۔ اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہیں، لیکن ریسرچ اور لوگوں کی پرسیپشن ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہماری رحمت للعالمین جو انسٹیٹیوٹ ہے، انہوں نے ایک کتاب جو ہے وہ شائع کی اور اس کا نام ہے The Holy Prophet's Approach to Disaster Management، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا جب قدرتی آفات اس ٹائم پر ان کی زندگی میں جو ہے وہ آئے تھے۔ اور یہ کافی ویل ریسرچ بک ہے، اس کو فرسٹ پرائز بھی ملا ہے جو 12 ربیع الاول کے اندر وفاقی جو مذہبی امور کی منسٹری ہے ان کا ایک سالانہ کمپٹیشن ہوتا ہے، جس کے اندر جتنی بھی پبلیکیشنز ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ریسرچ کا عنصر اور پہلو سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے تناظر میں اس کو جو ہے وہ فرسٹ پرائز بھی ملا ہوا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی اسی سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے، اور ہمارے ساتھ رحمت للعالمین اتھارٹی کے خورشید ندیم صاحب جو ہے وہ آج موجود ہیں۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ جو موسمیاتی تبدیلی کا جو عنصر ہے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ، یعنی قدرتی آفات سے لڑتے ہوئے جو ایک اسٹیٹ کو اور لوگوں کی جو پرسیپشن ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ کتاب کی شروع میں انٹرو جو ہے وہ پڑھ رہا تھا اور وہ کافی انٹرسٹنگ تھا، اس میں بتایا گیا کہ 2 اپروچز ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور انسان کا مکافات عمل ہے، اور دوسری اپروچ جو وہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب یہ ایسے حالات جو ہے وہ کبھی بنے تھے تو اس میں ریشنلٹی اور اپنی کوتاہیوں کو، یعنی جو علاقے کے اندر جو انسان جو اس نے کچھ جگہوں پر جو ہے گھر بنائے یا کچھ ایسی جگہیں تھی جس کے اوپر جو ہے کوئی ڈیزاسٹر جو ہے وہ پڑا تھا، اس کے ایشو سے جو ہے انہوں نے کس طرح لاجیکلی جو ہے ان کے آنسرز جو ہے وہ دیے تھے۔ تو خورشید ندیم صاحب بہت شکریہ ہمیں ٹائم جو ہے وہ دینے کے لیے۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ سوال ایک تو کتاب کے حوالے سے جو ہے وہ بتائیں کہ یہ کتاب کا آئیڈیا، کیونکہ ایسی ریسرچ ہم نے کبھی دیکھی نہیں، تو اس کتاب کی ریسرچ کے حوالے سے بتائیں اور یہ آئیڈیا کہاں سے جنریٹ ہوا، کیونکہ ایک ایسے وقت میں یہ کتاب آئی ہے کہ جب اس کی اشد جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ قومی رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی بنیادی طور پر اس مقصد کے لیے بنی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تحقیق ہو، ریسرچ ہو، اور پھر اس ریسرچ کی روشنی میں ہم اپنے قومی اداروں کی اور اپنے قوم کے افراد کی اخلاقی تربیت کریں۔ یعنی ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھیں کہ زندگی کیسے گزاری جائے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر، اس لیے کہ بطور مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک کامل نمونہ بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے، اور کامل نمونہ بنا کے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی میں ان سے رہنمائی لیں، اور چونکہ آپ قیامت تک کے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سیرت ہر عہد میں ریلیونٹ ہو۔ تو سیرت پہ جو ریسرچ ہم کرتے ہیں وہ اپلائیڈ ریسرچ ہوتی ہے، یعنی بہت پیور ریسرچ نہیں ہے بلکہ وہ اپلائیڈ ہے۔ اپلائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہم اطلاق کرتے ہیں اپنے روزمرہ زندگی پر۔ تو ایک بڑا مسئلہ جو آج تک اجتماعی سطح پر عالم انسانیت کو درپیش ہے وہ انوائرمنٹ کا ایشو ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ اتنے بڑے جو عذاب لفظ میں کسی مذہبی مفہوم میں نہیں کہہ رہا بلکہ مشکلات کا لفظ زیادہ مناسب ہے کہ وہ آ رہی ہیں انسانیت پر، بستیاں برباد ہو رہی ہیں، اور ہم نے جو کچھ پاکستان میں دیکھا بہت ہی دلخراش مناظر دیکھے۔ تو ہماری اپروچ اس ادارے کی یہ ہے کہ جب اتنے بڑے مسئلے ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی رہنمائی نہ فرمائی۔ جی بالکل۔ تو سب سے پہلے ہمیں رجوع کرنا چاہیے کہ آپ ہمیں کیا فرماتے ہیں، آپ کی رہنمائی ہماری کیا ہے۔ تو جو کچھ ہم نے اس پہ سوچا، پھر ایک بہت محقق ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر محمد ریاض محمود صاحب، ان سے ہم نے کہا کہ وہ ایک ریسرچ کریں اس موضوع پر، اور اتھارٹی نے اس ریسرچ کو گویا ایک طرح سے آن کیا، اور پھر یہ کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے آئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کتاب کو پذیرائی ملی، اور جیسے آپ نے بتایا کہ اس کو پہلے انعام کا مستحق بھی قرار دیا گیا۔ یہ اس کی اتھینٹسٹی، اس کی جو لیبر ہے، محنت ہے اس پہ ریسرچ کے کانٹیکس میں، وہ اس کو واضح کر رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ہر پیغمبر نے انسانوں کو جو چیزیں سکھائیں وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اللہ کے بندے ہیں، خدا کے ساتھ اپنا تعلق کسی مشکل میں، کسی آسانی میں ٹوٹنا نہیں چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عاقل مخلوق بنایا ہے۔
عقل جیسی ایک صلاحیت دے کے بھیجا ہے تاکہ اپنی وہ روزمرہ زندگی کو سنوارے. تو یہ دونوں باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے. چنانچہ آپ کی اپروچ یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی مشکل وقت آتا, کوئی مصیبت آ گئی, جیسے زمین زلزلہ آ گیا, جیسے آسمان سے بارش برس پڑی, تو آپ لوگوں کو دو چیزوں کی طرف متوجہ کرتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے پروردگار کو یاد کریں, رجوع کریں اللہ کی طرف, اور یہ مانیں کہ یہ جو خوشی ملی ہے, یہ جو تکلیف ملی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے, اور دونوں اس لیے ملی ہے کہ وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ خوشی میں ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں اور غمی میں کیسے بیہیو کرتے ہیں. وہ قرآن جو کہا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, جانوں میں آزماتا ہے, اموال میں آزماتا ہے, بھوک میں آزماتا ہے. تو یہ آزمائش ہوتی ہے. تو ایک تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو خدا سے جوڑتے تھے ایسے موقع میں. دوسرا یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ انسانی عقل کا استعمال کریں, اور اپنے مصائب کو امراض کی شکل میں آ گئیں, زلزلے کی شکل میں آ گئیں, تو آپ جو انتظامات کر سکتے ہیں وہ عقل کو استعمال کر کے وہ پورے انتظامات کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ سکھایا وہ یہ ہے کہ ہم اس انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں. یہ زمین, یہ ہوا, یہ درخت, یہ نباتات, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر ہم نے اس بیلنس کو ڈسٹرب کر دیا تو ہمارے اوپر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں درخت لگانے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اتنا اہتمام فرمایا درخت لگانے کا کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی درخت لگا رہا ہے اور قیامت کا سور پھونک دیا گیا, اس کے باوجود وہ درخت لگائے, یعنی اب قیامت کا سور پھونکنے کا مطلب ہے کہ زمین سمیٹ دی جائے گی, آسمان سمیٹ دیا جائے گا, اس کے باوجود اس نے درخت ضرور لگانا ہے. اس کی اہمیت کو واضح کیا. اور اللہ نے قرآن مجید میں جیسے کہا نا کہ یہ میخیں ہیں جو پہاڑوں کی شکل میں میں نے زمین پہ گاڑ دی ہیں, درختوں کی شکل میں گاڑ دی ہیں. جب ہم اس انوائرمنٹ کے اس سارے بیلنس کو خراب کرتے ہیں, درخت کاٹتے ہیں, پہاڑ کاٹتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زمین پہ وہ میخیں کمزور کر دی. اچھا, میرا سوال یہ ہے, کیونکہ ہم اس کو الگ طریقے سے سوسائٹی کے اندر انٹرپریٹ کرتے ہیں, کچھ لا علمی کی وجہ سے, کچھ جب انسان پر جو ہے وہ آفت آ جاتی ہے تو عقل جو ہے وہ کچھ زیادہ کام جو ہے وہ نہیں کرتی. جو ڈسٹرب کمیونٹیز ہیں, جو باقی جگہیں ہیں, وہاں کے لیے جو ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس ٹائم پر اب ایک عمل ہو چکا ہے, جی ہاں, تباہیاں جو ہے وہ ہو چکی ہیں, جی بالکل, اب جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, یہ بڑی اہم بات ہے, اور اس کے لیے میں نے کہا نا کہ سیرت کی طرف آپ رجوع کریں تو آپ کو رہنمائی ملے گی. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مصیبت آئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اس دنیا کی زندگی میں ہم انڈیویجلی آپ دیکھتے ہیں نا, ہم مسائل سے گزرتے ہیں, کوئی عزیز فوت ہو گیا کبھی, اور اسی طرح خوشیاں بھی ہماری زندگی میں آتی ہیں. تو ایک تو بات یہ سمجھیں کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ نے مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے اور آسانی کے ساتھ مشکل بھی رکھی ہے. تو سب سے پہلے خدا کی سکیم کو سمجھیں کہ اس کی طرف سے مصیبت آئی ہے تو ہم اسی طرف صبر کر کے رجوع کرنے والے. ہمارے ہاں جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یوزلی جو ہے وہ مورل لیول پہ آ جاتی ہے, لیکن بدعملی کا مطلب یہ بھی ہے, کیونکہ لا علمی کی وجہ سے ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ قدرت کے نظام کو ڈسٹرب کرنا, بغیر کسی وجہ کے ڈیفارسٹیشن کرنا, یہ بھی گناہ ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. اور اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آفات جو ہے وہ آ گئی تو وہ صرف انفرادی اعمال کی وجہ سے جو ہے نہیں, ایسا نہیں ہے. کیونکہ ایسا ہوتا تو دنیا کے جو گناہگار ترین لوگ ہیں ہمارے پرسپشنز کے مطابق سب سے زیادہ وہ عذاب کا شکار ہوتے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. بنیر کے لوگ ہو گئے, یہ ہمارے لوگ, آپ کو پتا ہماری سوسائٹی میں زیادہ مذہبی لوگ ہیں, یہ نسبتاً زیادہ دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کسی خدا نخواستہ مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. اعمال کی وجہ سے جزا و سزا کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میری ایک سنت ہے جو دنیا میں رائج ہے, جس کو آپ قانونی فطرت کہتے ہیں. وہ جو سر سید نے کہا تھا نا کہ ایک ہے ورک آف گاڈ, ایک ہے ورڈ آف گاڈ. قرآن مجید ورڈ آف گاڈ ہے, نیچر ورک آف گاڈ ہے. تو ورک آف گاڈ جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. ہم اس کو اگر تباہ کریں گے, برباد کریں گے, اس کے خلاف چلیں گے تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے. وہ نتائج نکلتے ہیں ایسی شکلوں میں, جب آپ درخت کاٹیں گے, جب نئے درخت نہیں لگائیں گے, مکافات عمل, تو وہ اس کے نتیجے میں یہ دینی تعبیر سے ہٹ کے یہ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو یہ وہ اعمال ہیں جو کافر کرے گا تو بھی نتیجہ نکلے گا, مسلمان کرے گا تو بھی نتیجہ نکلے گا. بہت نیک آدمی ہے, تہجد گزار ہے, لیکن روز درخت کاٹتا ہے, روز پہاڑوں کو برباد کرتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے تہجد کی وجہ سے وہ درخت جو ہیں وہ اس کے لیے کوئی بیلنس کریٹ کر دیں گے. نہیں, اس نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا اس کو ملنے والی. جی, ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے, واپس آ کر کتاب کے اس کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو گفتگو ہے
جو آپ نے جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے جو ریسرچ ہے وہ کس طرف انڈیکیشنز جو ہے وہ دیتی ہیں کہ اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹر سے بچا جو ہے وہ کیسے جا سکے؟ ڈیفارسٹیشن اس کا صرف ایک عنصر ہے، باقی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ رہنمائی فرماتی ہے؟ ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے وہ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خورشید صاحب، ہم بات کر رہے تھے کتاب کے حوالے سے کہ صرف ڈیفارسٹیشن نہیں ہے، اس میں باقی بھی بہت ساری جو ہے عناصر کو جو ہے وہ ٹچ کیا گیا ہے، اس کے کافی پہلو ہیں، انٹرپریٹیشن کے بھی، لوکلی بھی گلوبلی بھی۔ ذرا مفصل طریقے سے بتائیں چیپٹر کے حوالے سے کہ ہمیں کس قسم کی تعلیمات ملتی ہیں اس کتاب کی ریسرچ کے حوالے سے۔ ایک تو میں نے یہ کہا کہ اللہ سے تعلق، وہ جو پیغمبروں کا بنیادی منصب ہے، وہ تو لوگوں کو، انسانوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں، اس کی طرف توجہ، جب بھی کوئی مصیبت ہو خدا کی طرف توجہ، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اس کا استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ وبائی امراض پھول پڑتی، وہ بھی ایک شکل ہے ڈیزاسٹر کی ایک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، بس میں کسی علاقے میں طاعون پھیل گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو اس آبادی میں رسنے والے ہیں وہ اس سے باہر نہ جائیں اور باہر سے لوگ اس میں داخل نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بڑی ایک سمپل اور بڑی حکمت والی بات ہے، دال ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو آج آپ کہتے ہیں نا ایپیڈیمک، اسی طرح سے پھیلتے ہیں کہ ایک سے دوسرے کو، تو آپ نے گویا یہ حکم دے دیا کہ آپ ایسی تدبیر اختیار کریں کہ وہ جو ایپیڈیمک ہے وہ اس بستی سے باہر نہ پھیلے، یعنی کوارنٹائن کر دیں، لوگ ایک دوسرے سے زیادہ وہ بنتا ہے تو اس کو محدود کر دیا جائے، اس کو پھیلنے نہ دیا جائے، یہ آپ نے ایک مصیبت فرمائی۔ اچھا، دوسری جو بڑی امپارٹنٹ بات آپ نے فرمائی وہ یہ کہ سپرسٹیشنز جو ہیں اس سے لوگوں کو نکالا۔ مثلا چاند گرہن لگا یا سورج گرہن لگا تو لوگ اس کے ساتھ بڑی توہمات وابستہ ہوتی تھی کہ یہ اس وجہ سے لگا، اس وجہ سے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ نہیں، اس طرح کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، یا چاند گرہن کی وجہ سے زمین پہ کوئی مصیبت آ گئی یا آسمان کے، آپ نے اس سے نکالا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چیزیں ہوتی ہیں، اس کا کوئی تعلق میرے اور آپ کی قسمت اور مقدر سے نہیں ہوتا، اس سے چیزیں نہیں کرتی۔ تو سپرسٹیشنز، آپ توہمات سے لوگوں کو نکالا، معاشروں کو نکالا، انسانی فکر کو نکالا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز آتی تھی، آپ جو ہیومن ریسورسز ہوتے تھے وہ بہترین ہیومن ریسورسز اس مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اچھا، مجھے بہت انٹرسٹ ہے اس بات سے کہ جو اس زمانے میں تھا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ چونکہ کتاب کا ٹاپک بھی ہے، کیا لائے عمل ہوتا تھا؟ میں نے جیسے کیا نا کہ ایک تو بس آپ نماز کا اہتمام کرتے تھے، خاص طور پہ نوافل کا، جیسے وہی بات کہ پیغمبروں کو خدا کے، بس ہم بہت بارش نہیں ہو رہی، بارش خشکی آ گئی تو آپ برکات کی جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تو آپ نماز استسقاء ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی آپ اس موقع پہ اپنے پروردگار سے رجوع کریں، وہی بات۔ دوسرا آپ یہ کرتے تھے کہ اس وقت جو ریسورسز اویلیبل ہوتے تھے اس کے بارے میں کہتے تھے یہ تقسیم کر دیے جائیں، یعنی آپ ذخیرہ اندوزی سے منع فرماتے تھے، خاص طور پر ایسے موقع پر جب کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، آپ کہتے تھے کہ جو اناج ہے وہ نکال دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، حتیٰ کہ آپ کو اس پہ حیرت ہوگی کہ یہ مکہ میں کات پڑا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نکالا گیا تھا، تو آپ نے مدینہ کے لوگوں کو کہا کہ مکہ کے لوگوں کی بھی مدد کرو، یعنی اس موقع پہ ان کو گندم چاہیے، ان کو اناج چاہیے، تو یہ مصیبت آئی اس میں ان کو سپورٹ کرو، یعنی اس میں مسلم غیر مسلم کی تمیز سے بھی اٹھا دیا۔ یہ ایک ہدایت آپ نے دی کہ اس کو چیزوں کو کرو۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم غلطی کرتے ہیں، رات کو نبی صاحب نے فرمایا کہ چراغ بجھا کے سو، لائٹ آن کر۔ اچھا، چراغ کیوں بجھایا؟ اس میں آپ کو پتا پرانے دور میں دیا جلتا تھا، اس میں آئل ہوتا تھا، وہ آئل ایک اس سے وہ اس کے ایک چیز کے ساتھ جیسے شعلہ نکلتا تھا، چوہے وغیرہ اس طرح کی کھجور وغیرہ کے، تو وہ ہوتا تھا کہ وہ مثلا چوہا لے کے دوڑا، وہ گرا آئل، اسے آگ پھیلی، آپ سو رہے ہیں گھروں میں آگ پھیل گئی، تو آپ نے فرمایا کہ چراغ کو بجھا کے سویا کرو۔ اچھا، اس سے پھر ہمارے ہاں پورے لوگوں نے، ہماری جو پوری فقہ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں وجود میں آئی کہ کیسے آپ لوگوں کو کریں۔ انوائرمنٹ کے بارے میں مسجد، یہ جو آپ کو پتا ہے کہ جو ہم گندا کرتے ہیں انوائرمنٹ کو، تو جو یہ دلائی کہ انوائرمنٹ کو صاف رکھنا، اس میں نہیں جانا۔ تندور جو آپ جلاتے ہیں، تندور آپ اگر دھواں اس کا پھیلتا ہے محلے میں تو یہ آپ اس کو حق نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی انوائرمنٹ کو خراب کریں۔ اس کے بارے میں بھی ہماری روایت کے اندر، دینی روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ انوائرمنٹ کو، پڑوسی کو کی اجازت کے بغیر اس کی انوائرمنٹ کو گندا نہیں کر سکتے آپ، پروٹیکشن، اجتماعی سوچ۔
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے. پانی کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. پانی آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں شارٹیج، یہ بھی ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی ایک بڑی صورت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو، نہا رہے ہو تو محدود پانی استعمال کرو. یہ سکھایا کہ اسراف نہ کرو پانی کے استعمال میں. تو انوائرمنٹ، درخت لگانے کا جیسے میں نے آپ کو کہا کچھ کی طرف توجہ دلائی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انسانی عقل کے مطابق آپ نے کرنے کی طرف ہماری توجہ دلائی. اور میں آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کر کہ قومی رحمت اللہ عالمین و خاتم نبیین اتھارٹی نے اس سال جو ہم نے سیرت فیسٹیول رکھا ربیع الاول میں، اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مرسی فار دا ارتھ ان دی لائٹ آف دی ٹیچنگ آف دی ہولے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ عالمین کے لیے رحمت تھے. تو آپ عالمین کے لیے رحمت ہونے کا مطلب ہے کہ زمین کے لیے بھی رحمت تھے. تو اس زمین کی خوبصورتی، اس کی بقا اور سلامتی کے لیے آپ کی طرف رجوع کیا جائے. وہ انشاءاللہ 16، 17، 18 کو اسلام آباد میں ایک سیرت فیسٹیول ہے، اور اس میں بھی ریسرچ پیپر اس پہ پڑھے جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا ہماری رحمت. میں امید رکھوں گا کہ اس میں آپ نے کالج اسٹوڈنٹس اور جی جو ہے یوتھ کو جو ہے وہ انوالو کیا ہے. ہمارا پورا یوتھ کنونشن ہے اس پورے فیسٹیول کے حصے میں، جس میں یوتھ کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن ہم نے رکھا ہے، اور ہم نے بک فیئر رکھا ہے اس پہ، جس میں سیرت پہ لوگ آ کے کتابیں لیں. اور ہم نے سب سے کہا ہے جتنے پبلشرز ہیں کہ 50% کم از کم آپ نے کنسیشن پہ اپنے طالب علموں کو اپنی کتابیں دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایک زندہ تعلق قائم ہو. مذہب اس لیے نہیں ہے کہ ہم چند ریچولز کو ادا کریں لیکن عملی زندگی میں آپ سے کوئی رہنمائی نہ لیں، بلکہ یہ کتاب بھی اور یہ ہمارے ساری ایفرٹس اس کے لیے ہیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں ایک زندہ ریلیشن شپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کریں. بہت شکریہ خورشید ندیم صاحب. ناظرین، گفتگو آپ نے خورشید ندیم صاحب کی، اور جب بھی پروگرام میں آتے ہیں تو صرف دلچسپ بھی نہیں بلکہ ایک روحانی طور پر بھی سکون والی جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ ایک ایسی پازیٹیوٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو شاید ہماری ساری زندگی میں، جو ساروں کی زندگیوں میں جو ہے وہ ایبسنٹ ہو. پاکستان اس ٹائم پر جس سچویشن سے گزر رہا ہے، میرے خیال میں اس قسم کی تعلیمات صرف اپنی زندگی پر نہیں بلکہ اوروں کو بھی جو ہے اس حوالے سے آگاہ کرنا چاہیے، اور یہ کتاب بھی ضرور پڑھنی چاہیے. امید ہے یہ اویلیبل ہوگی آسانی سے. ہماری گفتگو کا لائے حاصل یہی ہے کہ انسان، مسلمان، ہمارے ملک کے لوگ جس جگہ میں بھی ہیں، اگر وہ تکلیف میں ہیں تو یہ تکلیف صرف ان تک محدود نہیں ہے بلکہ ہم سب تک جو ہے اس کے اثرات جو ہے وہ پہنچتے رہیں گے. اور کون سے طریقہ کار جو ہے وہ اپنا کر ان کی بھی مدد جو ہے وہ کی جائے اس مشکل وقت کے اندر، اور اپنی زندگی کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے ان کی مدد کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. پروگرامز کے اندر اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.